تو اب دیکھتے ہیں آیت نمبر 155 155 وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ کہ ہم ضرور آزمائیں گے بِشَيْءٍ ساتھ ایک چیز کے خوف سے والجوع اور بھوک سے ونقص من الاموال اور مالوں کی کمی سے والانفس والثمرات اور جانوں کے اور پھلوں کے نقصان سے یا ان کے کمی سے وبشر الصابرین اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو۔ تو یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور چیز بتائی، دیکھیں پیچھے بات ہو رہی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ آزمائیں گے، آزمائشیں آئیں گی اور اندرونی بیرونی آئیں گی، سم ٹائمز گھروں سے بھی آتی ہیں، مطلب اپنے گھر والوں سے بھی آتی ہیں، سم ٹائمز دوست احباب رشتہ دار بہن بھائی سوسائٹی پریشرز ہوتے ہیں۔ تو وہ آزمائشوں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ صبر اور حوصلے سے کام لینا ہے، اور وہاں پہ ہم نے بات کی تھی کہ صبر کا مطلب بے چارگی نہیں ہے، ٹھیک ہے، صبر تو اسٹرینتھ ہے، بلکہ انسان کی کی ٹو سکسیس ہے۔ صبر کس طرح کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کو ہمیں اچھے سے جان لینا چاہیے۔ اور یہاں پہ پھر اللہ کہتے ہیں کہ جب راہ حق میں نکلو گے، جب اللہ تعالیٰ کے جو وضع کردہ قوانین ہیں اس کے اندر رہو گے، حدود کے اندر رہو گے اور حرام حلال کا دھیان کرو گے، احکامات میں رہو گے، تو بھی کچھ چیزوں کا جو ہے کچھ چیزوں کی وجہ سے آزمائش آئے گی، اور اللہ معاف کرے جنگوں کی تو بات ہی اور ہے، جنگوں میں تو بہت ہی برے حالات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر طرف امن سلامتی رکھے، آمین۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ضرور بز وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ضرور بضرور، اتنی یعنی تاکید کی جا رہی ہے کہ ضرور بضرور ایسا ہوگا کہ کبھی خوف ہوگا۔ اب دیکھیں نا جنگوں کا خوف کتنا سخت ہوتا ہے، جان کا خوف کتنا سخت ہوتا ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوف ہوا کرتا تھا۔ ایک دفعہ سورۃ احزاب سے پہلے کافی خوف کا زمانہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ہے جو پہرا دے اور میں سو سکوں، تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فطری چیزیں ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود آپ کی حفاظت کریں گے، تو اس کے بعد پھر آپ کو یہ خوف ختم ہو گیا۔ تو بہرحال جان کا خوف بھی ہوتا ہے، مال کا خوف بھی ہوتا ہے۔ جب کوئی انسان کام کرنا شروع کرتا ہے اس میں دو نمبری نہیں کرتا، حرام حلال کا دھیان کرتا ہے، چیزوں کو جو ہے وہ چیزیں جس میں حرام کی آمیزش ہو یا اللہ تعالیٰ نے منع فرمائی ہو اس کو نہیں لیتا، تو مال کی بھی ہو سکتا ہے کہ دکھنے میں لگے کہ مال میں بھی کمی آئی ہے، یا پھر جانوں کی کا نقصان۔ آپ دیکھیں اس زمانے میں جنگوں کا ہوتا تھا کہ جنگ کے لیے صحابہ نکلتے تھے، کبھی آتے تھے واپس کبھی مڑ کر نہیں آتے تھے، شہادت کی زندگی شہادت ہو جاتی تھی، تو یہ سب ہوتا تھا۔ تو اب کیا ہے کہ آج کے زمانے میں دیکھیں، آج کے زمانے میں چلیں کوئی جہاد وغیرہ ایسی چیز نہیں ہے، لیکن پھر بھی مختلف جو ہے خوف انسان کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب انسان اس راستے میں نکلتا ہے تو کئی دفعہ بہت سے لوگ جن کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ بھی رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، مشکلیں کھڑی کرتے ہیں، اور تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے لیے پھر کیا ہے کہ تیار رہو۔ یہ 4 چیزیں ہیں جن کا بتایا گیا کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا۔ اور ایک حدیث بھی ہے اس سلسلے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے مجھ سے محبت ہے وہ یاد رکھے کہ فقر و فاقہ آئے گا۔ یعنی بعض اوقات ہم مسکنسیپشن کا شکار ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، ہم تو بہت اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے ہیں، ہم اچھا کام کر رہے ہیں، اب تو ہم پہ شاید جو ہے کامیابیوں کے دروازے کھل جانے چاہیے، اب ہمیں بہت خوشحالی ہونی چاہیے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں ایسا ہوتا تو نبیوں رسولوں کا معاملہ آپ دیکھیں، وہ تو ہم سے کہیں زیادہ جو ہے یعنی ان کا تو مرتبہ ہی اور ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار، اور اللہ تعالیٰ نے جو کہتے تھے وہ انبیاء اور رسول کرتے تھے، اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے۔ لیکن آپ ان کی زندگیاں دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو بعض اوقات گھر والے کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ 3 دن ہم بھوکے رہا کرتے تھے، بعض اوقات مہینے میں صرف 2-3 دن چولہا جلتا تھا، صرف 2 چیزوں پہ کہتے ہیں گزارا کرتے تھے، پانی اور کھجور پہ۔ مہینہ گھر میں آگ نہیں جلتی تھی۔ آپ سوچیں کتنی بڑی پریشانیاں، کتنی تکلیفیں، کتنی بھوک، پھر سفر پہ جاتے تھے، سفر کتنے مشکل تھے، پھر جو ہے
راستے میں خوف کتنے ہوتے تھے، آج کی طرح کوئی سیف اینڈ ساؤنڈ تھوڑی سفر ہوتے تھے کہ پلین میں بیٹھے اور چلے گئے، اور گھر سے بھی ایئر کنڈیشن گاڑی میں گئے، اور یا نہیں، اونٹوں پہ جانا تھا، اونٹ بھی کسی کے پاس ہوتا تھا یا کسی کے پاس نہیں ہوتا تھا جب جنگوں میں جاتے تھے، پیروں میں جوتیاں بھی نہیں ہوتی تھیں، آپ آگے جا کے پڑھیں گے۔ تو یہ حالات تھے، یعنی بھوک تھی، افلاس تھی، بیماری تھی، اس میں خوف تھا جانوں کا، مال کا، لیکن یہ سب اگر ہو تو کیا کرنا ہے؟ پیچھے ہٹ جانا ہے؟ نہیں، پیچھے نہیں ہٹنا۔ یہی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اس پہ جو صبر کر جائے گا، جو برداشت کر جائے گا، تو کیا ہے کہ پھر اس کے لیے خوشخبری ہے۔ کبھی لوگ جان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کبھی عزت کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کبھی طرح طرح کے الزام لگاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دیکھیں، آپ ان کی حیات مبارکہ پڑھیں، کس قسم کے الزام لگے، لیکن انہوں نے صبر کیا، اپنا کام نہیں چھوڑا۔ صحابہ کرام پہ کتنے ٹارچر ہوئے، فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی، لیکن اب انہوں نے کیا کیا؟ صبر کیا، اپنا کام نہیں چھوڑا، کیونکہ ان کو پتہ تھا، وہ اقبال بہت پیارا شعر کہتے ہیں کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ کہ اگر یہ دل تو دیکھیں، پریشانیاں آئیں تو آئیں گی، مشکلیں تو آئیں گی، وہ تو دنیا کا حصہ ہیں۔ دنیا میں کبھی کوئی جو ہے پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ اس میں پریشانیاں بھی ہوں گی، تنگیاں بھی ہوں گی، مشکل بھی ہوں گی، لڑائی لوگوں کی باتیں بھی برداشت کرنی ہوں گی۔ تو یہ تو ہم دنیاوی طور پر بھی کرتے ہیں، تو دین کی خاطر اگر کر لیں گے تو دین کی خاطر اگر لوگوں کی باتیں سن لیں گے، برداشت ان کے جو ہے ایٹیچیوڈ دیکھ لیں گے، تو یہ تو پھر اللہ تعالیٰ، اسی لیے اقبال کہتے ہیں کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اللہ کی راہ میں اگر دل ٹوٹے گا تو اور اللہ تعالیٰ نوازیں گے، اللہ تعالیٰ اور عزیز کریں گے۔ تو کرنا کیا ہے کہ مشکلیں اور پریشانیاں اور آزمائشیں، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے آزمانے کے لیے دیتے ہیں انسانوں کو۔ دیکھیں، اللہ کی راہ میں کہ انسان آزمایا نہیں جائے گا، جنت کے چھوٹا سا سودا ہے، اگر جنت چاہیے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آزماتے ہیں۔ ان چاروں، یہ جو چاروں چیزیں بتائی جا رہی ہیں، جان، مال، رزق اور کا خوف جو ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ گزار کے، ان آزمائشوں سے گزار کر یہ دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں، ہم چھوٹا سا ایک کوئی بازار سے برتن خریدنے جاتے ہیں تو پہلے ٹھوک بجا کر دیکھتے ہیں اوپر کہ ٹھیک ہے۔ اگر کوئی مشینری خریدنے جاتے ہیں، اس کے پہلے پورا پڑھتے ہیں کہ ہاں جی یہ کیسے کام کرتی ہے اور کیا اس کے فائدے ہیں۔ تو اگر ایک سوچیں، ایک پھل بھی خریدتے ہیں، تربوز وغیرہ، اس کو ٹھوک پتن کچھ بجا بجا کے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میٹھا ہے کہ نہیں۔ اگر پھیکا نکل آئے تو کیا ہے، چند تھوڑی سی پیسے ہی ضائع ہو جائیں گے نا، لیکن نہیں، ہم وہ بھی داؤ پہ نہیں لگانا چاہتے، نہیں بھائی ہم لے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم دیکھیں گے کہ بھئی ہمارے میٹھا بھی ہے کہ نہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی بغیر آزمائشوں کے ہمیں جنت دے دیں گے؟ کیا جنت اتنی چھوٹی سی چیز ہے؟ وہ تو تلواروں کے سائے کے نیچے ملتی ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے، آج جو ہے ہمارے پاس بہت کچھ ہے الحمدللہ، لیکن پھر بھی ہم مختلف طریقوں سے آزمائے جا رہے ہیں۔ تو کوشش کیا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ان آزمائشوں پہ پورا اتریں، مانگے نہیں آزمائشیں، لیکن اگر آ جائیں تو ان کو حوصلے کے ساتھ، صبر کے ساتھ ان کو جو ہے فیس کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ خوشخبری دے دو کس کو؟ صابرین کو، جو مسلسل صبر کرتے ہیں، ان کو خوشخبری دے دو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے بھی بتایا، آیت نمبر 156 دیکھیے، الذین اذا اصابتھم مصیبہ، وہ لوگ جن کو پہنچتی ہے کوئی مصیبت، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے صابرین کا، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں صابرین کا ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے، ان کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے۔ جب کوئی مصیبت، پریشانی، تکلیف آئے تو وہ واہ ویلا کرنے لگیں، رونے پیٹنے لگیں، شور مچانے لگیں، پورا جو ہے ایک وہ کر دیں، مسئلہ کھڑا کر دیں۔ نہیں، ایسا وہ نہیں کرتے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جو ہے صبر کرتے ہیں،
اور صبر کرنے کے ساتھ وہ ایک بہت پیارا جملہ بولتے ہیں. دیکھیں یہ جملہ بہت سیٹسفیکشن دیتا ہے، بہت سیٹسفائی کرتا ہے انسان کو، بجائے یہ کہ انسان رونے پیٹنے میں کوئی ناشکری بولے، کوئی